غزوہ احد 15 شوال کو ہوا ہے۔ 5 شوال کو قریش مکہ سے روانہ ہوئے ہیں نبی علیہ السلام پر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے خفیہ طور پہ اپنے ایک قاصد بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس کہ جا کے ان کو بتا دیں کہ قریش مکہ آپ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ اپنی تیاری کر لیں۔ قریش مکہ کفار کی جو تعداد تھی 300 افراد پر یہ مشتمل لشکر، 700 جنگی لباس پہنے ہوئے۔ جنگی لباس کا مطلب کہ سر سے پاؤں تک لوہے کے اندر اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے کہ جس پہ کوئی تلوار تیر کچھ بھی کام نہ کرے۔ 700 کی تعداد تھی، 300 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور 7 قریش اپنے ساتھ 15 مستورات کو، 15 نوجوان عورتوں کو لے کر آئے تھے کہ صحابہ کو، مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، فتنے میں ڈالنے کے لیے، اور ہمارے جو کفار، جو مشرکین کے نوجوان، جو بہادر، جو جنگجو تھے لڑنے والے، ان کو مارنے کے لیے شعر و شاعری کے ذریعے غیرت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ شعر گائیں گی، گانے گائیں گی، مائیہ وغیرہ، گانے وغیرہ، غزلیں وغیرہ گا کے یہ کفار کو، ان کے جو نوجوان ہوں گے ان کے اندر جوش ابھاریں گی اور مسلمانوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے کے لیے۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ آپ اندازہ لگائیے اس دور سے غیر کی یہ چال رہی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے تو عورت کے استعمال کیے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کو زوال ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جہاں مسلمان غیر محرم عورتوں کی طرف جھکے ہیں، جہاں مسلمان اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے اوپر آیا ہے، پھر اللہ نے اس کو رسوا اور ذلیل کیا۔ کفار نے تو یہی سوچا تھا، اپنے ساتھ 15 عورتوں کو لے کر آئے اور آ کے پلان کیا تھا، چال کیا تھی کہ ہم جائیں گے صحابہ کے سامنے ان عورتوں کو کریں گے تیار کر کے، میک اپ کر کے، پرہنہ لباسوں کے اندر۔ اب ظاہر ہے ایمان تو صحابہ کے اندر اس درجے کا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی وقت کچھ ان کے سامنے کوئی مقابلہ ایمان کا نہیں کر سکتی تھی، لیکن زمانے کا عالم تھا، کفار نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، لیکن اللہ رب العزت نے آگے ایمان ایسا پختہ کیا ہوا تھا، ایسا نبی علیہ السلام کی 23 سالہ محنت ایسی تھی کہ ایسا ایمان اندر رس بس چکا تھا کہ وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے صحابہ۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ویسے معیار نہیں ٹھہرایا کہ آخر صحابہ کے اندر کچھ چیز تھی، صحابہ کے اندر ایک ایمان کی معیار تھی کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ آخر صحابہ کے اندر کچھ تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کفار نے ان کو مغلوب کرنے کے لیے، ان کو برگلانے کے لیے عورت کو استعمال کیا ہے۔ آج بھی، آج کے دور کے اندر بھی اگر مسلمان کسی عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اپنے خواہشات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور عورتوں کی طرف جھکنا شروع ہو جائیں گے، جہاں اپنی خواہشات کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ کفار نے صحابہ کو برگلانے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو صحابہ تھے۔ ویسے سارا قرآن صحابہ کی تعریف میں نازل نہیں ہوا، ویسے اللہ رب العزت نے صحابہ کو اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچایا۔ 15 عورتیں وہ لے کر آئے کہ ان صحابہ کو برگلانے کے لیے اور کفار کو ابھارنے کے لیے۔ آج بھی غیر عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا اشتہارات کے اندر عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بورڈ بنے ہوئے ہیں کہ یہ چیز کی مشہوری دی جاتی ہے تو عورت کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر جگہ عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا عورت اتنی سستی ہو چکی ہے؟ اتنی سستی وہ ہو چکی ہے؟ ہمیں تو مسلمان کلمہ پڑھنے والی کا تو ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ آج بھی غیر کی وہی چال ہے، یہ صرف آج کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اس دور کے اندر بھی یوں ہی کیا کرتے تھے۔ 15 عورتوں کو لے کر آئے کہ ہم صحابہ کو برگلانے کی کوشش کریں گے، صحابہ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے۔ اور اس طرف مسلمانوں کا لشکر کیا ہے؟ 1000 کا لشکر مسلمانوں کا ہے، 2 گھوڑے ہیں صرف۔ کتنے ہیں؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، تو ساتھ 300 منافقین ہیں، عبداللہ بن ابی جس کے ساتھ 300 منافقین۔ اور جب خبر پہنچی اللہ کے نبی کے پاس کہ قریش مکہ جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، سب سے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ قریش آ رہا ہے
اور بڑے مقابلے کے اندر 3000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ جنگ کرنی ہے. کیا مدینے میں رہ کے حملہ کرنا ہے یا باہر رہ کے مقابلہ کرنا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بعضوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے یہاں پہ دفاعی صورت کے اندر حملہ کرتے ہیں، مدینے میں ہی رہتے ہیں، آگے نہیں جاتے. لیکن کچھ صحابہ جو تھے جن کے اندر جو پچھلی جنگ کے اندر غالباً بدر کا موقع گزرا تھا، اس موقع میں شریف نہیں ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر بڑا غصہ تھا کہ ہمیں ایک موقع مل جائے ان کفار کی کھوپڑیوں کو اڑا دیں گے. کہا یا رسول اللہ ہم میدان میں نکل کے آگے جا کے مقابلہ کریں گے، آگے جا کے مقابلہ کریں. عبداللہ بن ابی 300 منافقین اس کے ساتھ تھے. ان سب کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے حملہ کریں گے. تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ کی رائے پہ فیصلہ کر دیا کہ جن کی رائے یہ تھی کہ ہم نکل کے میدان میں جا کے آگے جا کے مقابلہ کریں گے، آگے نکل کے جائیں گے، مقابلہ کریں گے. اب جیسے نکلے اور عبداللہ بن ابی نے راستے سے اپنے 300 منافقین کو واپس نکال دیا. کہا ہم نہیں جاتے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے ہماری بات پہ عمل نہیں کیا، ہماری رائے کی احترام نہیں کیا، ہم ان کے ساتھ آگے نہیں جاتا. خیر جب احد کے میدان میں جب پہنچے، نبی علیہ السلام نے صف بندی شروع کر دی، جگہ جگہ کھڑا کرنا شروع کر دیا. پہلے ہی تعداد کم تھی، پہلے صحابہ بہت کم تھے، اسلحہ بھی کچھ نہیں ہے، اور ایک پہاڑی تھی جبل رمات غالباً اس کو کہتے. تو اس پہاڑ کے اوپر صحابہ نے 50 صحابہ کا وہاں پہ تشکیل کر دی کہ آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ نے اس جگہ کو روکنا ہے، اس کی نظر دیکھ بھال کرنی ہے. 50 صحابہ جب وہاں چلے گئے دیکھ بھال کے لیے، اب ادھر سامنے سے کفار 3000 کا لشکر آ رہا ہے اور یہاں سے مسلمان جا رہے ہیں. اور جب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور کفار جو تھے ظاہر وہ تو صرف اسلحے کی بنیاد پہ لڑائی کرتے تھے. آج بھی غیر جو ہے وہ لڑتا ہے، غیر جو بہادری دکھاتا ہے وہ صرف اسلحے کی بنیاد پہ دکھاتا ہے. اور صحابہ اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ جو ہمیشہ ایمان کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، پیسے، دولت، مال، عہدہ، ڈگری، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی. ان کے پاس ہوتا ہے تو ایک ایمان ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اگر بچ کے تو اللہ مال غنیمت بھی عطا کریں گے اور غازی ہونے کا لقب بھی اللہ دے دیں گے. دنیا کے اندر اللہ مقام اور مرتبہ بھی دیں گے، اللہ عزت سے بھی نوازیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اگر شہید ہو گئے تو خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پائے گا کہ اللہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس اٹھائیں گے کہ جیسے یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے. آج یہ جب یہ سارے کا سارا صورت منظر کہ یہاں صحابہ تو بڑے جوش کے اندر تھے، بڑے جوش کے اندر تھے. اب جب دیکھا کفار دائیں بائیں ہونے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے. وہ تو 50 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ ان کو کھڑا کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں، اب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور مال کو جمع کر رہے ہیں، تو آپس میں کہا کہ اپنے جو ان کا امیر مقرر کیا تھا ان کے پاس کے کہا کہ جا کے اپنے مسلمان جو صحابہ ہیں، جو بھائی ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ جا کے اپنے مال کو جمع کریں، ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی مدد کریں. اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار کو شکست ہو چکی ہے، وہ بھاگ چکے ہیں. جو 40 صحابہ تھے انہوں نے تو کہا کہ ہمیں جانا چاہیے. 10 صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم تھا یہاں ٹھہرنا ہے، تو ابھی ہم یہاں ہی ٹھہریں گے، آگے نہیں بڑھتے. ہاں اللہ کے نبی کا حکم، دوسرا حکم جب تک نہ آئے اس وقت تک ہم نے قدم نہیں اٹھا. انہوں نے کہا حکم تھا، غلط فہمی، چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب جنگ ہو یہاں پہ آپ نے حفاظت کرنی ہے. اب ختم ہو گئی ہے، وہ بھاگ چکے ہیں، اب مال جمع کرنے کا وقت ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی جا کے مدد کرتے ہیں مال جمع کرنے کے. 40 صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جاتے ہیں، 10 صحابہ وہیں ٹھہر کے، 40 صحابہ وہاں سے اتر کے نیچے. اب یہاں سے کفار بھاگ گئے تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جب یہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا نا کہ یہ گھاٹی خالی ہے، یہ پہاڑ کا یہ راستہ خالی ہے اور مسلمان مال جمع کرنے میں مصروف ہو چکا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اب خالد بن ولید نے جتنے ان کے کفار تھے، جتنے ان کے ساتھی تھے، ان سب کو جمع کیا اور وہاں سے اس طرف سے حملہ کیا. وہاں تو 10 صحابہ تھے، کہاں 10 آدمی اور کہاں اتنی زیادہ تعداد کے اندر. اب جس وقت اس طرف سے حملہ کیا تو مسلمان درمیان میں پھنس چکے تھے. پہلے تعداد کم ہے، چاروں طرف جو ہے وہ کفار تھے. اب وہاں دیکھیں تھوڑی سی، آپ دیکھیں نا، جان بوجھ کے بھی نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. صحابہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے نبی کے خلاف ورزی، وہ تو جان قربان کرتے تھے. میرے اور آپ کی طرح ان کا ایمان نہیں تھا کہ سنت خیر ہے کوئی بات نہیں، واجب اور فرض تو نہیں. آج میں اور آپ فرض اور واجب کو اہمیت دیتے ہیں نا، سنت کی اہمیت دل سے ختم ہو چکی ہے. سوال یہ کہتے ہیں مرسب فرض واجب حرام کا مسئلہ تو نہیں ہے، سنت خیر ہے کوئی بات نہیں. یعنی اتنی اس کو حقارت کے اعتبار سے مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں، کچھ وقت نہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ وہ تھے کہ اللہ کے نبی اگر وضو کرتے تو پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ وہ تھے کہ سر کے بال اللہ کے نبی منڈواتے تو وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ وہ تھے کہ جس قدم جس راستے سے اللہ کے نبی جس انداز سے چلتے صحابہ اسی انداز سے چلتے تھے. وہ آتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے.
حج کے لیے جا رہے ہیں، قافلہ ہے، راستے میں ایک جگہ سے حضرت عمر نے اپنے سر کو جھکا دیا. اب جیسے سر کو جھکایا تو پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے. کہا حضرت امیر المومنین آپ نے سر کو جھکایا، کچھ آڑ نظر آئی؟ کچھ بھی نظر نہیں آیا. کہا میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور یہاں ایک درخت تھا، اللہ کے نبی یہاں سے ایک مرتبہ گزرے تو یوں اللہ کے نبی نے سر کو جھکایا تھا اس درخت سے بچنے کے لیے. آج وہ درخت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے سر جھکایا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہاں سے سر جھکایا ہے تو میں بھی یہاں سے سر جھکا کے چلوں. وہ تو ایسی ان کی صفات تھی، ایسی ان کی عادات تھے، اخلاق تھے اور ایسے ماننے کا جذبہ ان کے اندر تھا. صحابہ کی تعداد، صحابہ کا ایمان، اس کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کس درجے کا ایمان. تو میں بات کر رہا تھا کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ صرف سمجھنے میں غلطی ہوگی کہ اللہ کے نبی کا حکم جو تھا صرف جنگ کے دوران کا تھا، بعد تک نہیں تھا. اس وجہ سے 40 صحابہ وہاں سے چلے گئے اور جو غزوہ، جو فتح ہو رہا تھا، جو جنگ، اللہ نے اس کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا. آج میں اور آپ دیکھیں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے ذبح کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کے طریقوں کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر نقصان کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی اس غزوے کے اندر شہید. اس غزوے کے اندر پھر اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ کثیر تعداد کے اندر صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھی، شیر خدا کا لقب جن کو ملا ہوا تھا اور ایسے بہادر تھے جس راستے سے جاتے تھے وہاں سب کے سب کو جدا کرتے جا رہے تھے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، بڑے جوش کے اندر ہے. جب ایک طرف سے داخل ہوئے تو 3000 کے لشکر کو مار کے آگے نکلے. لیکن بعض ہوتے ہیں نا جو اپنے غدار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لالچ کے اندر آ کے انسان بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. دنیا کی لالچ کے اندر یا کسی چیز کی لالچ کے اندر بھی بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظالم نے، وحشی نے شہید کیا تھا، اس نے لالچ کے اندر آ کے شہید کیا تھا. لالچ کے اندر غلام تھا. جب اس کے آقا نے کہا نا کہ آپ نے اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اگر آپ نے جا کے اس کو شہید کر دیا میں تجھے آزاد کر دوں گا، اگر یہ شہید ہو گئے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اب اس نے تلوار کو زہر کے اندر رکھا، لے کے راستے میں کھڑا ہو گیا چھپ کے. اب اسی غزوے کے اب جس نے دیکھا کہ سامنے سے حملہ کرنا تو ناممکن ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر سامنے سے حملہ کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوش کے اندر تھے کہ دائیں بائیں کی بالکل فکر نہیں تھی، آگے ہی آگے جا رہے تھے. جو سامنے آتا اس کی سر کو، اس کی گردن کو جدا کرتے تھے. اور یہ ظالم چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے اس کے پاس سے گزرے نا تو اس نے جا کے جیسے حملہ کیا اور زہر کے اندر وہ نیزہ جو تھا اتنا سخت زہر کے اندر رکھا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے لگا تو ظاہر زہر تھی سارے جسم میں پھیل گئی، وہیں وہ گر گئے تھے. اور جو یہ وحشی تھا یہ بھاگ کے چلا گیا، یہ طائف کے میدان میں چلا گیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے تو وقت گزر گیا. مکہ فتح، جب فتح کو اللہ نے مکہ کو اللہ نے فتح کیا تو اس موقع پہ کوئی اس کے پاس گیا کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی معاف کرنے والے. تو ظاہر ہے اب اس نے دیکھا اللہ کے نبی کی سخاوت سے اس کو معلوم تو تھا کہ اللہ کے نبی معاف کرنے، اپنے چہرے پہ کپڑا باندھ کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس. اب اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا مجھے امن چاہیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور صحابہ تو اس کی تلاش کے اندر تھے، جیسے یہ نظر آ جائے تو فوراً ہم اس کو قتل کریں گے کہ اس نے اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبی کے چچا کو شہید کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی پگڑی اتار کے تو اس وحشی کے ہاتھ میں دے دی. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا، امن دے دیا ہے، کوئی بھی اب اس کو کچھ بھی نہ کہ. صرف ایک بات اللہ کے نبی نے کہا کہ وحشی تجھے دیکھتا ہوں تو چچا یاد آ جاتا ہے، بس تو ایسا کرنا میرے سامنے نہ آنا، تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے معاف کر دیا، بس میرے سامنے تو نہ آنا. تجھے دیکھ کے میرے چچا مجھے یاد آ جاتا ہے لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا تو کتنی اس کو کتنا طول دے دیتے ہیں، کتنی لمبی وہ موت تک لے جاتے ہیں. میں نہیں معاف کرتا، میں ایسا نہیں کرتا. بھائی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں اور یہی سوچ کے معاف کر دیا کریں کہ میں کتنا ظالم ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا نافرمان ہوں اللہ کا، کتنا نافرمان ہوں اللہ کا. اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، اپنے سامنے کھڑا کر دیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب میں اس کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ اس وجہ سے اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، جو بھی کیا، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم، اللہ کی ذات بڑی رحیم کریم ذات، اللہ کی ذات بڑی رحیم کریم ہے. اللہ فوراً اس کو معاف کر دیں گے، اللہ فوراً معاف کر دیں گے. وہ تو غیور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ذات. تو خیر نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا تھا.
تو اس غزوے کے اندر کتنا بڑا نقصان ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت خضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شہید ہوئی. ان کا ایمان کا عجیب واقعہ آتا ہے. کیسے ایمان کا کس عالم کیا درجہ ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ شادی ہے، پہلی رات ہے، نوجوان ہو، کتنی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، کتنے اس کے خیالات ہوتے ہیں، کتنے اس کے تصورات ہوتے ہیں کہ میری شادی بھی ہوگی. کیا کیا انسان پلان بناتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، پہلی رات ہے، رخصتی ہو رہی ہے، ادھر اللہ کے راستے میں ادھر جہاد کے لیے جانے کا اعلان ہو رہا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نکل کے اللہ کے راستے کے اندر چلے گئے. غسل کی حاجت تھی لیکن غسل بھی نہ کیا، وہیں چلے گئے اور اس انداز سے لڑ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرف جا رہے تھے اسی طرف کفار کی ایسی گردنیں کاٹتے جا رہے تھے. ہم حیران تھے یہ کون شخصیت ہے، کتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے، یہ کون ہو سکتا ہے. ہم بڑے حیران تھے. لیکن جب یہ شہید ہوئے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ان کو اٹھایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یہ تو خنزرہ ہے، اس کی تو ابھی شادی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے اٹھایا تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چاندی کے برتن تھے، بادلوں کا پانی تھا، بارش کا پانی تھا. فرشتے آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا. اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا غسیل الملائکہ. یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ جذبہ تھا صحابہ کا. وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے، اللہ کے نبی کے حکم پہ سب کچھ قربان کرتے. تو مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئی. حضرت عقبہ بن نبی وقاص، حضرت سعد بن نبی وقاص کے یہ بھائی تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارا تھا اور اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا نقصان اس غزوے کے اندر ہوا. اللہ کے نبی کے رخساروں کے اندر خول کی 2 کڑیاں گھس چکی تھی. اتنے بڑے بڑے نقصان برداشت کیے تو خیر بات کر رہا تھا. پیچھے کیا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا؟ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا، سب کچھ ہو گیا. سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا یہ ہو کے رہے گا. لیکن آگے جا کے اگلے غزوے کے اندر سارے کے سارے بدلے اللہ رب العزت نے دلوا دیے، سارے جتنے بھی تھے سب کچھ. لیکن اگلے غزوے کے اندر سارے کے سارے، اس کے اندر ایک واقعہ آتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسی بہادری عطا کی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے احد کے موقع پہ، جنگ احد پہ ساتھ سب کو جمع کیا. پھر اللہ کے نبی نے اپنی تلوار نکالی، کہا کون اس کو لے گا، کون اس تلوار کو لے گا. اب ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اندر استعمال ہوئی تلوار کوئی معمولی تو تھی. ہر ایک نے کہا کہ ہم اس کو، سب کھڑے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا. جب حق کی باری آئی تو ہر ایک کامتا ہے انسان کے تیار، میں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. کوئی معمولی بات تھوڑی. نبی علیہ السلام کی تلوار ہے، اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے. تو سارے صحابہ بیٹھ کے، صرف 3 صحابہ کھڑے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 شخصیات کھڑی رہی کہ ہم اس کا حق ادا کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خوش ہو رہے تھے اپنی جگہ کہ میری بہادری کے قصے مشہور ہیں، میرا جیسا کون ہو سکتا ہے، تلوار تو مجھے ملے گی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خوش ہو رہے تھے، میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا جانے والا ہوں، میں اللہ کے نبی کا رشتہ دار بھی ہوں، تلوار تو مجھے ملے گی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ کے نبی نے آواز دی، ابو دجانہ کو یہ تلوار ملے گی. بڑے حیران ہو گئے کہ ابو دجانہ کے اندر ایسا کیا چیز ہے کہ ابو دجانہ کو یہ تلوار ملے گی. جب اللہ کے نبی کی یہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر آئی تو سرخ کپڑا لیا اور اس کے ساتھ پٹی باندھی، سرخ پٹی باندھی، اور اس کے بعد وہ لے کے نکلے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر رشتہ دار بھی تھے، بہادر بھی تھے، مقابلے کے اندر جانے والے. یہ وہ شخصیات تھی کہ جو 1000 کے مقابلے میں ایک جایا کرتے تھے، ایسے یہ بہادر تھے. اب انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھتا تو ہوں، ابو دجانہ کو دیے تو کوئی خاص وجہ ہے، دیکھتا ہوں ابو دجانہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتا ہے. آگے آگے ابو دجانہ ہیں، پیچھے حضرت زبیر ہے، احد کا میدان ہے. اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس تلوار کو لے کے نکلے، آتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ 3000 کے لشکر کو کراس کر دیا، مار کے آگے جیسے نکلے، آگے عورتیں تھیں، گیت گا رہی تھی. جیسے ابو دجانہ کو دیکھا تو ساری بھاگ اٹھی، جیسے بھاگ کے نکلی تو ہندا جو تھی وہ گیت گا رہی تھی، گانے گا رہی تھی. تو جیسے حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار اس کی سر پہ رکھی، مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ لگائی تو ایک دم تلوار اٹھا دی. پیچھے حضرت زبیر نے کہا قتل کیوں نہیں کیا، مارا کیوں نہیں؟ کہا نہیں، نبی کی تلوار ہے، کمزور پہ اٹھانا ناانصافی ہے. اس تلوار کا حق ضائع ہو رہا ہے اگر کسی کمزور پہ یہ تلوار اٹھ جائے. عورت کو مارنا بہادری نہیں، کمزور آدمی کو پر تلوار چلانا بہادری دکھانا یہ کوئی
کمال نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے. کہا یہ عورت کی تلوار، یہ نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا. کہا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. کہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کسی دوران دیکھتا ہوں سامنے سے ایک بڑا بہادر ہے، نوجوان ہے، ہاتھی پہ بیٹھا ہوا ہے، سارا کا سارا لوہے کے اندر ملبوس ہے. وہ نظر آئے تو میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش ابو دجانہ سے اس کا مقابلہ ہو. آج میں دیکھتا ہوں ابو دجانہ کو اللہ کے نبی نے تلوار دی اور اس کے اندر کتنی بہادری ہے. اب پتہ چلے گا نا اس کی بہادری کا. اللہ کا کرنا سامنے سے وہ آیا اور یہاں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس ظالم نے ایسی وار کی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ذرا کو کاٹ پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا. لیکن جیسے وہ گرتے اتنے زور سے وار کیے کہ وہ ظالم جو تھا وہ سارا لوہے کے اندر تھا، وہ سارا اس لوہے کو کاٹ کے جسم کے 2 حصے کر کے ہاتھی کو بھی گرا کے وہ مردار ہو گیا. اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی وجہ سے زبان پہ ایک ترجمہ تھا، انا ابو دجانہ، انا ابو دجانہ. کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی کی تلوار کا حق میں نے ادا کیا، اسے تلوار کا حق ادا کیا. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، تو یہ غزوہ، اس غزوے سے ہمیں ایک سبق ملا ہے. کئی اسباق ملے ہیں. ایک سبق ہمیں یہ ملا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے والے، کہ جان کے ان سے کوئی بھی ایسی بھول نہیں ہو سکتی، کچھ اس طرح نہیں ہو سکتا. صرف غلط فہمی کی بنیاد پر، غلط فہمی ہونے کی وجہ سے ایک جگہ اللہ کے نبی کی تھوڑی سے حکم کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا. میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بے جان چھوٹی چھوٹی وجہوں سے نہ چھوڑا کریں. اللہ کے نبی کی سنت کو وہی اہمیت دے جو فرض اور واجب کو اہمیت دیتے ہیں. جس درجے میں فرض اور واجب کو رکھتے ہیں اسی درجے کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو رکھیں. اسی درجے کے اندر نبی علیہ السلام کے اقوال کو، افعال کو اسی مقام اور مرتبے پہ رکھیں.